جس کا خاص تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے سے اس کا تعلق ہے، اور انہی کے آزمائشوں میں کامیاب ہونے کی بنیاد پر ان کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا اور اتنا ان کو قبول کیا کہ آنے والی امت قیامت تک کے لیے ان کے اعمال کو اور ان کی اداؤں کو عبادت کے لیے قبول کرنا لیا ہے۔ خواہ وہ عمرے کے درمیان یا حج کے درمیان صفا و مروہ کے چکر لگانے ہوں، تو بظاہر تو کچھ دیکھنے میں کوئی بڑا عمل تو نظر نہیں آتا کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ جائیں، کوئی دوسرے سے پہلے پہاڑ پہ آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اداؤں اور ان کے کاموں کو اللہ نے عبادت بنا کر امت کے سامنے پیش کیا کہ ایسا کرنا عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ دنیا جہاں میں وہ عبادت پھر کہیں ادا نہیں ہو سکتی ہے، وہی ادا کرنا پڑے گا۔ دوران حج کرنے والے اعمال بھی، کیے جانے والے اعمال بھی سب اسی کا حصہ ہے۔ خار میں جمرات کا مسئلہ ہو، کہ کنکری مارنے کا جو مسئلہ ہے، شیطان کو کنکری مارنا جس کو رمی جمرات کہا جاتا ہے، اس پر کنکریوں کے مارنے کا مسئلہ ہو، تو بظاہر دیکھنے میں تو کوئی ایسی کوئی عبادت تو نظر نہیں آتی کہ کون سی عبادت ہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت ہی کے درجے میں رکھا ہے۔ اس طرح وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑے ہوئے واقعات جو ان کی زندگی میں ان کے ساتھ پیش آئے واقعے کو امت کے لیے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ ان میں جو سب سے بنیادی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت و کردار سے معلوم ہوتی ہے، بنیادی بات ہے اللہ کو ایک ماننا اور اسی پر جینا، اسی پر کرنا۔
شهداء إذ حضر يعقوب الموت لبنيه کہ جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا موت کے وقت آیا تو اپنی اولاد سے کیا کہا تھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. سب کو یہی فکر تھی کہ اللہ کی ذات کو مانتے ہوئے جینا ہے اور اللہ کو مانتے ہوئے ہی مرنا ہے. میری زیست کا حاصل یہی ہے اور میری زندگی کا راز یہی ہے، تیرے سنگ در پہ مرنا اور یعنی اللہ کے در پہ مر جانا، یہی انسانیت کے لیے قبول کیا اللہ نے، یہی مومن کی شان ہے. پوری سیرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو ایک ہی بات تھی، جیسے قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. تو قرآن نے کہا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ مسلمان تھے اور خوب خلوص والے اللہ کو ماننے والے تھے. ان کی عبادت میں اور ان کے ماننے میں وحدانیت ہی اللہ کو ایک ماننا تھا. عیسائیوں کی طرح نہیں، نہ شرک کا عقیدہ تھا نہ یہودیوں کی طرح شرک کا عقیدہ تھا. بس وحدت کے قائل تھے، توحید ہی کے قائل تھے. اسی کے لیے انہوں نے قربانی دی، اسی کے لیے وطن چھوڑا تھا، اسی لیے ملک چھوڑا تھا اور اسی لیے جنگل کے بے آب ہو گیا جنگل کو اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو چھوڑنا قبول کیا تھا. سب اسی بات کے لیے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے مسلمان سے بھی چاہا ہے کہ تمہیں ہر حال میں اللہ کی وحدانیت کو ہی ماننا ہے، ایمان ہی کو اپنے دل سے لگائے رکھنا ہے. اور ہوتا بھی یہی ہے. عام طور پہ مزاج یہی ہے کہ انسان ہر چیز کو تو قبول کر سکتا ہے مگر اس کی شریعت، اس کے دین، اس کے مذہب کے نقصان کو برداشت نہیں کرے گا. کسی بھی اعتبار کا انسان ہو، بہت بڑی حیثیت کا انسان نہ ہو، چاہے جتنا معمولی حیثیت والا انسان دنیاوی اعتبار سے ہو، مگر اس کے یہاں اس کی مذہب کی شناخت، اس کی مذہبی عبادات، اس کی مذہبی رسومات، یہ سب اس کے نزدیک قابل قدر ہوتی ہے، قابل تعظیم ہوتی ہے. اس کے لیے وہ اس کو ہر چیز اپنی اس پر قربان کرنے کے لیے تو تیار رہے گا، لیکن مذہب کا چھوڑنا اس کے لیے گوارا نہیں ہوتا. عام طور پہ ہوتا یہی ہے اور یہی انسان کا مزاج بھی ہے. کتنے لوگ ہیں بھیک مانگتا ہوا انسان بھیک تو مانگے گا مگر اپنا مذہب نہیں چھوڑے گا. اس کی گھٹی میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی فطرت ہی یہ ہے انسان کی کہ سب کچھ تو قربان کرے گا مگر اپنا مذہب قربان نہیں کرے گا. مزاج یہ ہے، فطرت یہی ہے. اور پھر اللہ نے اور مسلمان نے جس مذہب کو اختیار کیا اس کا نام اسلام ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم قیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہا اللہ نے دین فطرت اسلام کو بنایا ہے، اس کا ہر حکم، ہر قانون، ہر ضابطہ پوری انسانیت کے لیے بہترین ہے، پوری انسانیت کے لیے بہترین ہے. اس لیے قرآن صرف مسلمانوں کا کلام نہیں ہے، قرآن ساری انسانیت کا کلام ہے. اسلام مسلمانوں کا صرف دین نہیں ہے، ساری انسانیت کا دین و مذہب ہے. اس لیے نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، نبی سارے عالم کے لیے، سارے عالم کے نبی ہیں. یہ سب کچھ جو شریعت اسلام نے احکامات بتائے ہیں قرآن و حدیث کی شکل میں، اس کے جیسے بہترین عبادات، اس کے جیسے بہترین اصول و قوانین کسی اور مذہب میں نہ پائے جاتے ہیں اور نہ ہو سکتا ہے ایسا.
اس لیے کہ یہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری گئی شریعت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو اسلامی قانون اور ضابطے بنا کر اللہ نے مسلمانوں اور پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ خواہ وہ عبادات کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، معاشرت کا مسئلہ ہو، آئینی قوانین ہو، تجارتی مسائل ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، ہر طریقے میں اور ہر شعبے میں اسلام کی رہبری اور رہنمائی ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد اس کی تدفین تک، تدفین کے بعد کے مسائل، ساری کی ساری چیزیں ایک ایک جز کے ساتھ اسلام میں موجود ہیں۔ اور کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے ہر مسئلے کا ان کی شریعت میں، ان کی مذہب میں لکھا ہوا ہر جزیہ موجود ہے، اور قیامت تک آنے والا ہر نیا مسئلہ اور کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہو تو اس مسئلے کا حل پہلے سے موجود ہے۔ ایسی شریعت نہیں ملتی۔ آپ اگر قرآن اور حدیث اٹھا کے دیکھیں، کب 1400 سال پہلے اترا ہوا قرآن ہے، 1400 سال پہلے گزرے ہوئے نبی ہیں، لیکن آج تک بھی کوئی مسئلہ اگر نیا پیدا ہو، نبی کے زمانے میں جو ترقی نہیں تھی جو اس زمانے میں ترقی ہے، اس ترقی کے تمام ایجادات کے باوجود اور تمام مسائل کے باوجود، تمام ذرائع کے باوجود تمام نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو یوں کہہ سکتا ہے کہ شریعت میں اس کا حکم موجود نہیں ہے، اسلام میں یہ طریقہ موجود نہیں ہے، اسلام میں اس نئے مسئلے کا حل موجود نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں گاڑیاں تھیں نہیں، اب گاڑیاں لینے کا طریقہ کار ہے کہ بھائی کہ انشورنس کا کیا طریقہ ہے، نئی گاڑی لی جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ نبی کے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی، شو رومز نہیں تھے، فلاں کتنی ایجادات ہوئی، اور کتنے طریقے تجارت کے ہیں کہ آن لائن میں کیا طریقہ، آن لائن کا طریقہ کار، اس میں کمانے کا کیا طریقہ کار ہو، اس میں کون سی صورت جائز اور ناجائز کی ہے۔ نبی کے زمانے میں تو تھا نہیں مسئلہ۔ اگر اس زمانے میں نئے مسائل پیدا ہوا تو اس کا حل بھی شریعت میں موجود ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے تو قیامت تک پیدا ہونے والے مسئلے کا حل بھی شریعت نے بتایا ہے، اسلام نے بتایا ہے۔ آئینی قوانین ہو، طلاق کس طرح دینا ہے، شریعت نے بتایا ہے، اور نکاح کا کیا طریقہ کار ہے، قرآن نے بتایا ہے۔ طلاق کس طرح دینا ہے، حدیث میں بتایا گیا ہے۔ رضاعت کا مسئلہ ہے، بچے کو دودھ کتنے سال تک پلانا ہے، اور دودھ پلانے سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور کس طرح کون سی نسل اس پر حرام ہو جاتی ہے، صرف 2 گھونٹ دودھ پی لینے سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ طلاق کے دینے کے بعد اولاد پر کس کا حق بنتا ہے، کہاں اولاد کتنے سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد کتنے سال تک رہے گی۔ اگر طلاق دے دی جائے تو عورت کا نفقہ کیا ہو، اس کا رہنے کا ذمہ دار، رکھنے کا ذمہ دار کون رہے گا، کتنے دنوں تک اس کو نفقہ دیا جائے گا، کتنے دنوں تک اس کے ساتھ اس کو رہنے سہنے کا خرچ دیا جائے گا، سب تفصیلات حدیث میں، قرآن میں موجود ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میراث کا مسئلہ ہو، قرآن نے پوری آیت سورہ نساء کے اندر بیان کی ہے کہ مرنے کے بعد اولاد کے اندر مال کی تقسیم کس طرح ہو، کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، کس صورت میں کتنا ملے گا، ماں باپ کے زندہ ہونے کی صورت میں کتنا ملے گا، نہ ہو تو کتنا ملے گا، ایک بیٹا ہو 2 بیٹیاں ہوں تو کتنا ملے گا، 2 بیٹے ہوں 4 بیٹیاں ہوں تو کتنا ملے گا، ایک جس کی پوری تفصیلات قرآن حدیث میں موجود ہے۔ ایسا کون سا مذہب ہے، ایسا کون سا طریقہ کار اسلام کے علاوہ دنیا میں موجود ہے، اس سے بہترین ذرا چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہو پہلے سے حدیث میں موجود ہے۔ عبادت کا ایک ہی طریقہ اگر انسان لے لے نماز پڑھنے کا، اگر بندے نے ثنا بھول کر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے نماز اگر قرآن شروع کر دے تو کیا مسئلہ ہے، اگر ثنا پڑھ لے اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑ کر سورہ فاتحہ شروع کر دے تو کیا مسئلہ ہے،
دونوں ہی چھوڑ دے، اعوذ باللہ بسم اللہ اس نے نہ پڑھی ہو، ثنا بھی نہ پڑھی ہو، سورہ فاتحہ شروع کر دے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کا بھی مسئلہ، اس مسئلے کا جواب بھی موجود ہے۔ تو بندہ رکوع میں جائے سبحان ربی العظیم کہہ نہ سکے، لیکن اتنی دیر ٹھہرے کہ سبحان ربی العظیم کہہ سکتا ہے لیکن نہ کہا ہو تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کا بھی مسئلے کا بھی حل موجود ہے۔ کوئی بندہ اتحیات میں بیٹھے، بجائے اتحیات پڑھنے کے اس کی زبان سے الحمد کا سورہ نکل جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ شریعت میں اس کا بھی حل موجود ہے۔ کیا کیا مسائل ہے، ایک ہی نماز میں ہزاروں مسائل نکلتے ہیں اور ہر مسئلے کا شریعت میں پہلے سے جواب موجود ہے۔ پہلے سے فقہ کی کتابوں میں، مسائل کی کتابیں مسائل لکھے ہوئے ہیں اور سب احادیث سے نکالے ہوئے مسائل موجود ہیں اس کے اندر۔ کون سا ایسا طریقہ کار ہوگا؟ ولادت کا طریقہ ہو، بچہ پیدا ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اگر تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا انتظامات کرنے ہیں، دودھ پلانے کی مدت کیا ہوگی، مدت رضاعت کا مسئلہ ہو، حضانت کا مسئلہ ہو، میراث کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، یہ تمام آئینی قوانین پہلے ہی سے شریعت میں موجود ہے۔ کسی اور طریقے کو ہمیں نہ لینے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح آج یکساں سول کوڈ کی بات کہی جا رہی ہے، پورے ملک کے اندر ایک طریقہ کار ہوگا۔ یونیفارم یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہے ایک طریقے پر پورے ملک میں ہر بندہ ایک طریقے پر نکاح کرے گا، ایک طریقہ حکومت لائے گی، اسی طریقے پر طلاق دینا پڑے گا، ایک ہی طریقہ حکومت بتائے گی، اسی طریقے کے مطابق طلاق، نکاح، رضاعت، بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ، حضانت کا مسئلہ، کسی کے بچے کو گود لینے کا مسئلہ ہو، یہ تمام آئینی قوانین کے اندر جو حکومت طے کرے گی پورا ملک اس پر عمل کرے گا۔ اس کو یکساں سول کوڈ، یونیفارم یکساں سول کوڈ کہا جب پہلے بھی بات نکلی تھی، پہلے بھی لا کمیشن نے اس کو مسئلے کو اٹھایا تھا، آج پھر سے وہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک قانون پر سب عمل کریں گے، چاہے جس تہذیب کا ماننے والا ہو، چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو۔ یہ ابھی قانون لانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت، مسلمانوں سے، مذہبی رہنماؤں سے، اور پورے ملک کے اندر لا کمیشن نے ایک مسئلہ رکھا ہے کہ آپ برائے اور مشورہ دیں ہمیں کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے لا کمیشن کی ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے، وہاں اپنا نام، ایڈریس وغیرہ لکھ کر جواب داخل کر سکتے ہیں کہ وہاں کہ ہمیں یہ بات منظور نہیں ہے۔ اب دیکھیں جمہوری ملک کا کیا مطلب ہے۔ جمہوری ملک کہا جاتا ہے کہ ہندوستان ایک جمہوریت والا ملک ہے، یہاں ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے، تو یہاں کہاں اجازت ہے؟ یہ کون سی اجازت ہوگی؟ پھر سیکولرزم کیا رہے گا، جمہوریت کیا باقی رہے گی؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے یورپ کے اندر ایک ہی طریقے کا ہے، پورے یورپ کے اندر ایک طریقے کا ہے، نکاح، طلاق وغیرہ جو بھی مسئلہ ہو، ایک ہی قانون پہ عمل کریں گے۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ یورپ کے اندر جیسا قانون چل رہا ہے ویسے قانون ہندوستان کا بنا دیا جائے تو اچھا ہوگا۔ تو یورپ تو بالکل اتنا چھوٹا سا حصہ ہے، ہندوستان تو اور بڑا ملک ہے، یہاں ویسے تہذیبیں، مذہب کے ماننے والے ہزاروں لوگ ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تو یہاں قومیں 20,000 قومیں آباد ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ملا کے۔ ان کا سب کا طریقہ کار الگ ہے، خوشی کا طریقہ کار الگ ہے، ان کے غم منانے کا طریقہ کار ہے، ان کا طریقہ الگ ہے، ان کے نکاح کرنے کا طریقہ الگ ہے، ان کی تجارت کرنے کا طریقہ کار الگ ہے، ان کے مرنے کے بعد انسان کے ساتھ سلوک کا مسئلہ الگ ہے کہ وہ میت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کہ دیکھیں آپ کہ میت مر جائے تو کسی مذہب کے اندر ناشتے گاتے ہوئے لے کر جاتے ہیں، کسی مذہب میں دفن کیا جاتا ہے، کسی مذہب میں جلا دیا جاتا ہے، کسی مذہب میں آرام اس کو سلیب کے اندر لٹایا جاتا ہے اور باکس کے اندر رکھ کر اس کی تدفین عمل میں لائی جاتی ہے۔ سب کے الگ الگ اپنے طریقے ہیں اور سب کا اپنا سب کی اپنی تہذیب ہے، سب کی اپنی ثقافت ہے، سب کی اپنی رسوم ہے، اور اسی کے اندر تو بہتری ہے۔ کوئی آدمی کو اگر اس کا مذہب چھوڑ کے کہہ دیا جائے کہ آپ سے نکاح وہ طریقے پہ کریں گے جو ہم کہیں گے، کون سا طریقہ انسان پیش کرے گا؟ کون سا طریقہ حکومت مسلمان ساری انسانیت کے سامنے پیش کرے گی؟ ملک والوں کو، باشندگان ملک کے سامنے پیش کرے گی فلاں طریقے پر تم نکاح کرو گے، تو کون ماننے کے لیے تیار رہے گا؟
اور عجیب مسئلہ ہے، جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کی ذات کا کتنا بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں تو پھر بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کے اتنا مسئلہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا اسود علی ابیض. کسی کے درمیان تفریق نہیں ہے، سب کا ایک طریقہ کار. اسلام کی بنیاد پر نکاح طلاق کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے. ہمارے یہاں تو اتنا پھر بھی اختلاف نہیں ہے. ذات پات کا مسئلہ تو غیروں کے اندر ہے، کیا کیا طریقہ کار ہے، کتنا ان کے درمیان ذات کا مسئلہ ہے. نچلی ذات کے لوگوں کو تو مندر میں آنے کی اجازت تک نہیں ہے. آپ کے یہاں مسئلہ ہے، ہمارے یہاں تو کوئی نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہاں تو وزیر اعظم بھی کھڑا ہو، یہاں ملک کا بہت بڑا باشندہ بھی کھڑا ہو تو اس کے پاس میں وہ بندہ ٹھہرے گا جس کی کوئی حیثیت نہ ہو لیکن پاس میں ٹھہرے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن آپ کے یہاں وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. چھوٹی ذات کا بندہ اگر کسی کانچ کسی برتن سے پانی بھی پی لے تو آپ اس ہاتھ سے اس کا پانی پینا بھی دوبارہ نہیں کریں گے. کتنے مسئلے آج ملک میں دیکھے جا رہے ہیں. اگر نچلی ذات کا ایک بندہ گھوڑے پر سوار ہو جائے تو آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں کہ تمہیں اتنی شان سے شادی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تمہارے اتنے بڑے مسئلے ہیں، اتنے بڑے مسئلے ہیں. تمہارے یہاں اتنی تفریق ہے. کوئی اگر راون کو پوچھتا ہے تو کوئی جلا دیتا ہے، کوئی رام کو پوچھتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا ہے. تو آپ کے یہاں بھی تو مسائل ہیں. آپ کی اپنی ذات کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اگر جمع کرو گے تو ہی ممکن نظر نہیں آتا ہے. اخباری رپورٹ ہے کہ تمل ناڈو کے سی ایم نے خود کہا کہ بھائی آپ جو بات کہہ رہے ہو ایکساسبل کورٹ کی کہ سب کے لیے ایک قانون بنے گا، تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ بھائی پہلے اپنی ذات کے پورے لوگوں کو مندر میں جانے کی اجازت دو، اس کے بعد بات کرو. آپ کے یہاں اجازت نہیں. ہمارا کون سا ایسا عبادت خانہ ہے کہ جہاں آنے کی اجازت نہیں؟ ہم تو غیر کو بھی آنے کی اجازت دیتے ہیں. ہم تو دعوت دیتے ہیں تم غیر مسلم ہو تو کوئی بات نہیں، ہماری مسجد میں آ جاؤ، ہم تمہیں اللہ کا حکم سنائیں گے، ہم قرآن پڑھ کے سنائیں گے اور اللہ کی نبی کی حدیث ہم تمہیں بتائیں گے. ہم منع نہیں کرتے ہیں. تم تو اپنی ذات کے لوگوں کو منع کر رہے ہو. ان کو اتنا نیچ سمجھ رہے ہو کہ وہ جوتی پیر کی جوتی سے بھی ان کو گیا گزرا وہ سمجھتے ہو. تو تمہاری قانون تم اپنی ذات کے درمیان ہی جو ان کے اندر اتحاد پیدا کر دو. یکسانیت پیدا کرنا ہی مشکل ہے. مذہبی قوانین کو سب ہٹا کر ایک قانون اگر بتا کر سب کو ایک لڑی کو پرو دینا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تمہارے مذہب کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے. کیونکہ تمہارا ہی ماننا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ وہی مانتے ہیں کہ بھائی کہ کوئی بھگوان کے سر سے پیدا ہوا، کوئی ہاتھ سے پیدا ہوا، کوئی پیر سے پیدا ہوا ہے. تمہارے درمیان اتنی تفریق. جو پیر سے پیدا ہو پیروں میں رکھنے کے قابل ہے، جو سر سے پیدا ہوا سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے، وہ سب سے اعلیٰ درجہ برہمن کی ذات ہے، سب سے اونچی ذات ہے کہ ان سے وہ سب سے قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے. وہ اگر جرم بھی کرے تو ان کو مکمل سزا نہیں دی جائے گی. اور جو ذاتیں پیر سے پیدا ہوئی ہیں، بھگوان کے پیر سے پیدا ہوئی، وہ قانون وہ جرم اگر اس سے پایا جائے تو مکمل سزا تو مستحق ہے، اسے مکمل سزا دینی چاہیے. سارے قوانین ہیں، مذہبی عبادات، رسوم، رواج، طریقے پہلے سے موجود ہیں. ان کو ایک کریں گے تو تب مسئلہ ہوگا. سب کو ایک کر دیں گے، ایک قانون پہ لائیں گے تو تب تو اختلاف پیدا ہوگا. اچھائی تو یہی ہے کہ سب سے یوں کہہ دیا جائے کہ سب اپنے مذہب پہ عمل کرو، سب اپنے مذہب پہ عمل کرو، خوش رہو، مطمئن رہو. زبردستی اگر کسی پر کوئی قانون لاگو کریں گے تو اختلاف تو وہاں پیدا ہوگا. مشکل تو وہاں پیش آئے گی، مشکل وہاں پیش آئے گی. ایک گھر کے اندر 10 افراد ہوں، کوئی اپنے اپنے مذہب پہ عمل کر رہا ہو، کوئی دوسرے کو کچھ نہ کہے تو پھر بھی رہ سکتے ہیں. لیکن ان 10 لوگوں سے کہا جائے آج سے ایک قانون پہ عمل کیا جائے گا، ایک ہی طریقے کار پر عبادت ہوگی، ایک ہی رسم اور طریقہ چلے گا، تو وہ اسی ایک گھر کے 10 افراد میں اتنی خانہ جنگی ہوگی کہ پھر بتا نہیں سکتے. جہاں ایک قانون چلتا ہے، جہاں ایک مذہب کا وہ اختلافات نہیں. آپ کہیں گے کہ بھائی ملک کے اندر ایک قانون لایا جائے گا تو اختلافات نہیں ہوں گے. ہمارے سامنے مثال ہے. آپ ایران کی مثال لے لو، اسلامی ملک ہے، وہاں کون سا ہے؟ وہاں کیا خانہ جنگی نہیں ہے؟
کیا اگر افغانستان کی مثال لے لی جائے، دیگر ممالک کی مثال لے لی جائے، جہاں ایک ہی طریقے پر عمل کرنا قانونی اعتبار سے ضروری اور واجب ہے، قانونی اعتبار سے ضروری ہے، پھر بھی وہاں اختلافات ہیں۔ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک قانون پہ عمل کیا جائے گا تو کوئی اختلافات نہیں ہوں گے، کوئی جھگڑے پیدا نہیں ہوں گے، کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے؟ کون تیار ہوگا؟ الفرض والمحال اگر پورے ملک کے اندر یہ قانون لاگو کر دیا جائے کہ کل سے سب کا نکاح ایک طریقے پر ہوگا